السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ آج دیکھیں تھوڑا ہوش آیا مجھے، تو میں نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا ولاگ بھی بنا لیں، اور بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ انکل آپ تھوڑا سا ولاگنگ کریں اس کے بارے میں، کوارنٹین کے بارے میں، یا جو آپ نے میں اس کو کور کرنا شروع کروں گا۔ اور یہ ارلی مارننگ جیسے میں اٹھا ہوں تو آج میں نے بیک یارڈ کے یہ بلائنڈ جو ان کو اوپر کیا ہے، اور تو بس اس کے بعد انشاءاللہ اس کو میں اپنے فیس کی طرف بھی کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو میرا چہرہ بھی تو نظر آئے۔ جی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ، ویسے رنگ وانگ کافی صاف ہو گیا ہے کہ یہ تقریباً 10 دن ہو گئے آج۔ 13 کو میں آیا تھا، دیکھیں یہاں اس لیے میں کھڑا ہوں کہ ذرا روشنی ہے، ونڈو ہے چہرے پہ، تو یہ میں 13 کو آیا ہوں، آج 22 ہو گئی ہے، تو یہ ٹیکنیکلی اس کے طرح یہ 27 کو میرا جو ہے یہ کوارنٹین جو ہے وہ اینڈ ہوگا۔ دیکھیں بہت سارے لوگ اس میں مجھے یہ بتا رہے ہیں، بہت سارے لوگ وہ میرے جیسے وہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ چلاکیاں بھی مار رہے ہیں کہ انکل آپ یوں کر سکتے ہیں، باہر بھی چاپ سکتے ہیں، شام کے ٹائم یوں کر سکتے ہیں، اس ٹائم پہ پیچھے نکل۔ بھئی ہم نے یہ کوئی چیٹنگ کرنے کے لیے میں کوارنٹین میں آیا، اور کوارنٹین میں آتے ہی فرض کریں میں اپنا دروازہ انٹر ہوتے، کسی کو کیا پتا باہر میں اندر یہاں گئے کیا کر رہا ہوں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ بالکل انٹریکٹ بھی کرتا، کھاتا پیتا، گپیں لگاتا، بیٹھتا، ویڈیوز موویز دیکھتا۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال صرف پوری ایک بندے کا نہیں ہے، ایک اس کی تکلیف کا نہیں ہے، پوری کمیونٹی کا ہے۔ اگر ابھی بھی کوئی لوگ اگر نہیں اس کو سمجھ رہے ہیں یا اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں تو ایسا نہ لیں برائے مہربانی، کیونکہ یہ جو وبائی مرض کوئی بھی ہوتا ہے یہ اس طرح پھیلتا ہے، ایک سے دوسرے، دوسرے تیسرے۔ میں نے اگر سب کو چھوڑ دیں، اگر میں اپنی صرف فیملی کی سیفٹی کو اپنے سامنے رکھوں تو آپ دیکھیں میری فیملی از گڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ، وہ کسی بھی وقت باہر جاتی ہیں، پارک میں جاتی ہیں، مال میں جاتی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں۔ تو اب کیا اگر خدا نخواستہ مجھے کوئی تھوڑے بہت اس کا کوئی اثر ایسا ہو، یا تو میں اپنی فیملی سے ملوں، وہ مجھ سے ملے، اور اس کے بعد وہ باہر لوگوں سے ملے، تو آپ یہ دیکھیں کتنا ڈینجرس ہے یہ کمیونٹی کے لیے، سب کے لیے۔ سوال یہ نہیں کہ رول کیا کہتا ہے اور کینیڈا کا رول کیا کہتا ہے اور پاکستان کا۔ اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں، اگر رول اور لا کی بات کریں تو وہاں بھی آپ دیکھیں قانونی طور پہ بھی میں باؤنڈ ہوں، ٹھیک ہے، قانون کو، رول کو لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں، چیٹ بھی کرتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن شکر میں نے نہ اب تک کیا، نہ کروں گا۔ وجہ کیونکہ آپ جب انڈرٹیکنگ دیتے ہیں، دیکھو ایک ہوتا ہے یہ کینیڈین گورنمنٹ کچھ چیزوں میں بہت آگے ہے دنیا سے، میں یہ کہوں گا، حالانکہ ان کا پروفارما ہے جس کے اوپر آپ یہ انڈرٹیکنگ گورنمنٹ کو دیتے ہیں کہ میں کوارنٹین میں رہوں گا 14 دن کے لیے، جیسے میں آؤں گا کسی سے میں ملوں گا نہیں، ایک کمرے میں اپنے آپ کو رکھوں گا اور کسی کو گھر میں بھی نہیں آنے دوں گا، کسی وزٹر کو نہیں آنے دوں گا۔ یہ میری ایک قسم کی انڈرٹیکنگ ہے گورنمنٹ کے ساتھ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ میں انڈرٹیکنگ دیتا ہوں تو وہ پروفارمے کے اوپر خالی جو پرنٹڈ ہے اس پہ سائن نہیں ہے، وہاں انہوں نے یہ کہا کہ اسی کو جو پروفارما اس کو آپ اپنے ہاتھ سے بھی رائٹ کریں، تاکہ آپ جب رائٹ کر رہے ہو اور لکھ رہے ہو تو آپ کو اس کا پورا پتہ ہو، کنسیپٹ ہو کہ آپ کیا لکھ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو۔ اور اس کے بعد یہ ایک قسم کی اوتھ ہے جو آپ حلف ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کوئی بندہ حلف کو توڑے، اوتھ کو توڑے، تو یہ کیا اخلاقی اور قانونی طور پہ یہ کوئی صحیح ہے؟ مجھے بیچارے بہت سارے لوگ، میں ٹھیک ہے ان کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، ان کو ہمدردی ہے مجھ سے کہ انکل پھنسے بیٹھے ہیں، اور اس وجہ سے وہ بیچارے مجھے کہتے ہیں کہ انکل آپ بیک یارڈ میں چلے۔ نہیں، بیک یارڈ میں نہیں جا سکتا میں، بیک یارڈ کی بیک وال کے قریب ہوں میں، پیچھے میرا نیبر ہے پچھلی وال کے قریب، وہ کھڑا ہو تو یہ ڈسٹینس بھی جو 6 7 8 فٹ کا یا 2 میٹر کا ہونا چاہیے وہ نہ ہو۔ پھر میرے ریلیشنس، میرے جو میرے نیبرس ہیں وہ بھی پھر وہ جب مجھے دیکھیں گے وہ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے، تو میں بالکل اپنے آپ کو کیا اس کو کہتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے اس میں فکس کیا ہوا، پکا کیا ہوا اپنے آپ کو کہ میں نے باہر نہیں نکلنا۔ خیر، تو بڑی مہربانی جو لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی انکل آپ یہ آ کے ٹیسٹ کرا لیتے، اتنی کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے گورنمنٹ کے اداروں کو، آپ خام خواہ ان پہ بوجھ بنے جا کے میں ٹیسٹ کراؤں، ان کو اور کام نہیں ہے؟ اب پھر اس صورت میں بھی اگر میں نکلتا ہوں تو بھی رسک ہے، ہاسپیٹل ٹیسٹ کے لیے جاتا ہوں تو بھی رسک ہے، دوسروں کے لیے بھی۔ مجھے تو اگر چلو اگر خدا نخواستہ اگر ہوتا تو مجھے کیا رسک ہونا، لیکن دوسروں کو رسک ہے، بچے مجھے لے کے جائیں گے ان کو رسک ہے، میں اوبر کال کروں، کسی کو بھی کال کروں، ٹیکسی کال، ان کو بھی رسک ہے۔ تو ضرورت کیا ہے اس بات کی، سوائے اپنی تھوڑی سی تکلیف کو آپ بچانے کے لیے آپ یہ کہیں کہ میں اس کا ٹیسٹ کا، بہت سے نے کہا کہ انکل آپ ٹیسٹ کرا لیں، وہ نیگیٹو ہوگا تو آپ گڈ ٹو گو۔ میں کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کرنا ہی نہیں ہے، میں کیوں ٹیسٹ کے لیے باہر اتنی مصیبت کے لیے کروں، گورنمنٹ پہ بھی بوجھ بھروں، یا اپنے اگر مجھے خود پے کرنا پڑے تو بھی میں خام خواہ پے کروں، ایسے بھی کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے بندے کے پاس کہ وہ خام خواہ دے۔ ویسے کینیڈین آپ کو پتہ یہ کور کرتے ہیں ہیلتھ کا ساری چیزیں۔ خیر،
تو اس لیے ان کی بھی بڑی مہربانی جو یہ کہتے ہیں کہ میں جا سکتا ہوں، مجھے جانا چاہیے، مجھے ٹیسٹ کرانا چاہیے، ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ پلیز اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں، 22 ہو گئی ہے، 27 کو میرا لاسٹ ڈے ہوگا، تو آپ کی مہربانی، آپ فیل کرتے ہو میری تکلیف پین کو، لیکن آپ اس طرح مجھے نہ کہیں، یا دیکھیں میڈیا پہ اس قسم کی آپ ایک نیگیٹو بات کرتے ہیں تو یہ میسیج دوسروں کی طرف بھی جاتا ہے کہ اب میں خام خواہ بیٹھا ہوا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، آپ دوسروں کو غلط راستہ نہ دکھائیں۔ آپ بس آپ کی ہمدردی ہے، بڑی مہربانی، لیکن میں یہ کوئی چیز نہیں کروں گا، نہ میں ٹیسٹ مجھے کرنے کو میں کر بھی سکتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے فیملی گھر میں مجھے بچوں نے کہا کہ پاپا چلتے ہیں، خاص طور پہ مطلب عزیر نے بھی کہا، میری بیٹی نے، سب نے کہتے ہیں آپ ٹیسٹ کرا لو، چلتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں، اگر وہ نیگیٹو ہے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، جدھر مرضی گھومو، کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا، نہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہ کچھ۔ خیر میں اس کے اوپر تیار نہیں ہوا، میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہے، یہ زیادہ سیف ہے سب کے لیے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اب تھوڑا سا اس کو میں کور کر دوں، اب میرا کیمرہ بھی ہل رہا، میرے پاس ابھی وہ اس کا اسٹینڈ بھی نہیں ہے، چلے میں یہیں سے تھوڑا سا میسیج، وہ جو اسامہ کے جو دوست ہیں جو کلائنٹ بھی ہیں تو ان کے لیے بھی کہ دیکھیں آپ کو یہاں 2-3 چیزیں، ٹریولنگ میں مجھے کوئی ایسا سچ بہت بڑا پرابلم نہیں ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ریٹرن سیٹ ہے یا آپ کی جو واپسی ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ رکھنا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے۔ اب اس وقت چونکہ پاکستان میں اس کا کورونا کا لوڈ بہت ہی کم ہو گیا ہاسپٹلس میں، تو آپ کو اب رائٹ اوے بھی اپائنٹمنٹ مل جاتے ہیں، لیکن بیٹر یہ ہے جو بڑے ہاسپٹلس ہیں، آغا خان ہے یا چوتھائی ہاسپٹل ہے، شوکت خانم ہے، تو آپ یہ ان نارمل حالات میں بھی یہ ان سے ایڈوانس میں آپ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، بغیر اپائنٹمنٹ کی یہ نہیں دیتے، تو آپ کو اپائنٹمنٹ لینے کے لیے اب آپ کو کیا، میرا خیال ہے کہ میں کیمرہ کہیں اس کو رکھ کے اگر بیٹھوں تو یہ ہلے گا نہیں، تھوڑی دیر میں دوبارہ دیکھتا ہوں آپ کو۔ جی بڑی امپورٹنٹ چیز ایک میں بھول گیا، میں نے کہا اسی کو میں اس ویڈیو کے بیچ میں فکس کروں گا اس چیز کو۔ آپ کو اپائنٹمنٹ کے لیے بھی آپ کا پاسپورٹ، آپ کی آئیڈیاں جو بھی ہوتی ہیں ریکوائرڈ، وہ بہت ضروری ہیں، اور آپ کی ایئر لائن کا ٹکٹ بھی جب آپ نے وہ کر لیا، جب آپ اس سے یہ ثابت ہوا، دوبارہ میں اپنی بات کو تھوڑا سا چینج کر دوں اس کو، کہ آپ کا ٹکٹ آپ نے پہلے فلائٹ پہلے کرنی ہے، کیونکہ جب آپ اپائنٹمنٹ پوچھتے تو وہ پوچھتے ہیں کائے کے لیے آپ اپائنٹمنٹ کرا رہے ہو، اور جب اپائنٹمنٹ لے رہے ہو یہ کورونا کا ٹیسٹ کیوں کرا رہے ہو، تو آپ کہتے ہو ایئر لائن، تو وہ کہتے ہیں یہ ایئر لائن کا آپ ٹکٹ دیں ہمیں، اس کی کاپی دیں، پلس آپ کا پاسپورٹ، آپ کا جو بھی ہے آئی ڈی، جتنی جو بھی آئی ڈی ہیں جس کنٹریز کی بھی آپ کے پاس اوریجنل ہونی چاہیے۔ اگر فون پہ وہ دے دیں گے، اگر آپ ان کو مے بی وہ آپ سے مانگ لیں، جیسے میری صورت میں تو انہوں نے مانگی نہیں جب ان کو نمبر پاسپورٹ، لیکن پھر بھی پاسپورٹ کا نمبر آپ کو آن فون آپ کو ان کو دینا پڑتا ہے سارا سب کچھ۔ جس دن آپ کا اپائنٹمنٹ ہے جب آپ جائیں 15-20 منٹ پہلے جائیں، ایک پرفارما آپ کو بھرنا پڑتا ہے جس میں آپ بتاتے ہو کہ آپ کا ایئر لائن کون سی ہے، آپ کا ٹکٹ نمبر کون سا ہے، آپ کا جو ہے آتھورائزیشن کون سی ہے، کنفرمیشن ٹکٹ کی کون سی ہے، یہ ساری بھر کے، اور کس ڈیٹ کی کس ٹائم پہ آپ کی فلائٹ ہے یہ بھرنا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں 15-20 منٹ آپ پہلے آ جاؤ۔ اور پھر جب آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہو ان کے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں وہ لازمی پوچھتے ہیں آپ سے کہ پلیز اپنی اوریجنل آئی ڈی، پاسپورٹ اور ایئر لائن کا ٹکٹ۔ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیچارے ان کو منتیں کرنے کہ بھی ہم تو ٹکٹ لائے نہیں، اب ہمیں نمبر یاد نہیں، بچے گھر پہ نہیں تو ہم کو جانا پڑے گا، وہ کہتے نہیں ہم اس کے بغیر ایئر لائن کے ٹکٹ سے کنفرمیشن اور اس کے بغیر ہم آپ کا یہ اپائنٹمنٹ آپ کا ویلڈ نہیں ہے، آپ کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے جب تک آپ کے پاس یہ نہ ہو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آپ کو آئی ڈی آپ کی ضروری آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایئر لائن کا ٹکٹ اور اس کا ریفرنس نمبر، ہر چیز آپ کے پاس ہو جب آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں ان کے اوپر، جہاں سے وہ آپ کو سارا بنا کے اور آپ کو دیتے ہیں، سلپ دیتے ہیں، شیشی دیں گے اور وہ جو بھی اس کی کٹ دیں گے، تو آپ پھر ان کے جو ٹیسٹ کرنے والے ہیں اس کاؤنٹر پہ جاؤں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی آئی ڈیاں اوریجنل ہر دونوں صورتوں میں اپائنٹمنٹ لیتے وقت بھی ہونی چاہیے ہاتھ میں، اور جب آپ اپائنٹمنٹ پہ جاؤ تو اوریجنل پاسپورٹ، ٹکٹ، اسپیشلی ایئر لائن کا ٹکٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہو، چاہے آپ نے آن لائن کرایا کوئی بات نہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ کرا لیں، اور ایجنٹ کے تھرو ہے تو آپ کو پتہ ٹکٹ ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ سیمپل دے دیں اور اس کے بعد آپ کو وہ 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں، یعنی میری رپورٹ 12 سے 14 گھنٹے میں آن لائن انہوں نے کہا تھا آپ پرنٹ آؤٹ کرا لیں ان کے سینٹر سے، یا وہ پرنٹ آؤٹ لے لیں، تو وہ آ گئی۔ اور دوسرا جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کی کون سی، یہ دیکھیں یہ بھی آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں چلے جائیں، میرا اپنا جہاں تک مجھے اندازہ ہوا کہ ہر ایئر لائن کا ایک اپنا ہے، وہ ایئر لائن خود بتاتی ہے کہ یہ ہمارے جو پینلز پہ ہیں یہ لوگ ہیں جن کی رپورٹ کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو آپ وہاں جائیں۔ جیسے کہ شروع میں میرپورخاص سے کرانے لگا تھا، وہاں میرے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے سینٹر بھی ہیں، اور وہاں ایک ہمارا ایک چھوٹا شہر ہے ٹنڈولا یار، وہاں بھی ہے،
تو میں وہاں سے کرانے لگا. بعد میں پتہ چلا جی نہیں وہ تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایئر لائن سے. میں نے جب پوچھا وہ کہنے لگا نہیں یہ جو ہمارے بتائے ہوئے جو سینٹرس ہیں وہاں سے آپ نے کرنا ہے. پھر چوائس نہیں تھی, میں کراچی سے اپائنٹمنٹ لے. تو میرا مقصد کہنے کا اب دونوں صورتوں میں آپ یہ کر سکتے ہو. آپ نے ایئر ٹکٹ پہلے بک کرایا اور اس سے آپ مارجن سے وہ بک کرائیں, اور اس سے پہلے آپ بہتر یہ ہے کہ ایئر ٹکٹ آپ کا دیکھیں بہت زیادہ وہ بھی ضروری ہے, ورنہ کئی مرتبہ آپ نے وہ لے لیا, آپ کو اس کے لیے فلائٹ اس نمبر دن پہ نہیں مل رہی. آپ اپنے ہفتہ 2 ہفتے کے مارجن سے آپ نے ایئر ٹکٹ بک کر لی, سیٹ بک کر لی. اب آپ کسی بھی جو بھی ہاسپٹل ان کے اتھورائز ہے ان سے اپائنٹمنٹ لے لیں. اور اب 96 ڈیز دیکھیں, وہ کہتے ہیں 96 ڈیز مطلب 4 دن کے اندر آپ جہاز کے اندر ہونا چاہیے. 96 سے 97 آورس ہو گئے وہ نہیں بیٹھنے دیں گے. تو آپ کو 96 کے اندر, تو میں نے دیکھیں میری 13 تھی, میری وہ تھی ٹکٹ تھی, میں نے 10 کا اپائنٹمنٹ آغا خان میں لیا, سیمپل دیا, 11 کو مجھے سیمپل مل گیا. اب بیچ میں ایک 12 بچی مارجن میں نے رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی وجہ ہو جائے, کوئی سسٹم ڈاؤن ہو جائے, رپورٹ نہ ملے, تو ایک دن میں نے پلس مارجن جان کر کے رکھا, ورنہ میری 11 کو بھی اپائنٹمنٹ میں لے سکتا تھا. تو 11 کو میں نے رپورٹ مل گئی اور 13 کو میں جہاز میں بیٹھ گیا. اب وہاں پروسیس یہ ہے جانے کے لیے, اب آپ دیکھیں اب بہت سارے کنٹری تو بہت آگے ہیں, حالانکہ وہ نہیں مانگتے, وہ خود ہی اسکین کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے, میں تو پاکستان کی بات کروں گا, جب وہ گئے تو انہوں نے کہا جی آپ اس کی رپورٹ, میرے پاس حالانکہ فون پہ بھی تھا اس کا جو میں نے اسکرین شاٹ لیا ہوا, فوٹو لیا ہوا, اوریجنل رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہنے لگے جی آپ ہمیں اس کی فوٹو کاپی چاہیے. چلو وہ شکر ہے کہ وہ انہوں نے اندر اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کاپی رکھ کے, تو بیٹر ہے کہ آپ اس کی کاپی ساتھ لے کے 2 کاپیاں بنا لیں. اور کہیں سے کہ انہوں نے کوئی رپورٹ نہیں پوچھی, صرف دیکھی ہے. لیکن پاکستان میں ٹریولنگ سے پہلے وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں کاپی بھی دیں اس کی, تو ایک فوٹو کاپی کرا لے, ان کو دے دیا. وہاں سے جیسے آپ جہاز میں جاتے ہیں, اچھا ماسک کا آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. جب آپ سیکیورٹی ادارے کے قریب پہنچے تو بھی جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ماسک آپ پلیز جب فوٹو بنانا ہے تو آپ تھوڑا سا ماسک ڈاؤن کریں گے, ادروائز آپ کو ضرورت نہیں جب تک کہ آپ کو کوئی کہے نا. ایون سیکیورٹی سے آپ کلیئرنس اس میں نکل رہے ہیں, وہ جو ان کی جو اسکینرس ہوتے ہیں اس میں سے نکل رہے ہیں, آپ ماسک کنٹینیو رکھیں انلیس کہ وہ سیکیورٹی کا بندہ, میں نے ایسے بھی دیکھا کسی نے کیا تو وہ فوراً سیکیورٹی والا کہتا بھی دوبارہ پہن لے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے آپ پیچھے سے اسکین ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, آپ سارے مراحل سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. کم سے کم ایک آدھ پوائنٹ ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں ماسک. اس کے بعد آپ آگے آ جاتے ہیں, سیکیورٹی نکل گئی, اس کے بعد گیٹ کے آپ بیٹھ گیا, ماسک آپ کا کنٹینیو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کی بورڈنگ شروع ہوتی ہے, وہاں بھی آپ کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں, یہ رپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور آپ کا بورڈنگ پاس ہو تو وہ بھی رپورٹ دیکھے. حالانکہ دیکھیں رپورٹ پیچھے سے انہوں نے دیکھ لی, مجھے بورڈنگ پاس ایشو ہے, لیکن اسٹل بورڈنگ سے پہلے بھی انہوں نے دیکھ لی. اب جہاز میں چلے گئے. اب جہاز میں جب آپ بیٹھے ہیں تو وہاں ان کا یہ پروسیجر ہے کہ آپ نے ہر ٹائم آپ نے ماسک پہنے رکھنا ہے. میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے جیسے ماسک اتارا تو وہ جو ایئر ہوسٹس کہہ لیں یا دوسرا عملہ جو ہے اسٹیورڈ وغیرہ جو بھی ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں سر پلیز ماسک پہن لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان بیچاروں کو خود کو بھی کتنی مصیبت ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی, میں نے کسی اسٹاف کسی عملے کو, ایمریٹ ایئر لائن تھی میری, انہوں نے ماسک نیچے کیا اور نو وے. پھر انہوں نے گوگلس ٹائپ کے بڑے چشمے وہ بھی پہنے ہوئے تھے. چلو ایک طرف سے تو مجھے چلو بڑی وہ ہوتی ہے کہ چلو ایئر ہوسٹس کا بیچاریوں کا وہ جو میک اپ کا تھوڑا خرچہ کم ہو گیا, کیونکہ اب بس آپ اتنا ان کا ماسک ہے صرف وہاں کے. اور ایک لمحے کو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ماسک کہیں نیچے کیا ہو. تو خیر یہ تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہ خرچہ کم ہو گیا, کیونکہ اب آپ آنکھوں میں آئی لائنر, آئی شیڈو ادھر ادھر وہ لگا لیں, کیا اس کو دوسری وہ کہتے ہیں, چلو اب میں نام فوری طور پہ وہ ثنا کی بھی وہ پروڈکٹ ہے, شاپ سندا بیوٹی کی بھی وہ آئی لیشز کہہ لیں جس کو, ہاں نام آ گیا تو وہ لگا لیں, باقی گڈ. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کوئی ان چیزوں کو آپ نے, جیسے آپ ہاں جب کھانا آپ کو سرو ہوتا ہے ظاہر ماسک آپ کریں گے, جیسے کھایا بجائے کہ وہ آپ کو آ کے دوبارہ ایکسکیوز می سر آپ ماسک نہیں پہنائیے. تو بس اس چیز سے اب آپ نکلیں, میں ویڈیو کو شارٹ اپ کر دوں, بہت ہو گئی. جہاز میں آپ نے پہنا, اب آپ ٹورنٹو جیسے میں لینڈ کیا ہوں تو یہاں بھی آپ کا ماسک ہونا چاہیے اسکین ہوتے ہوئے جب آپ آئے ہیں. تو اب اس وقت انہوں نے پہلے تو آپ کینیڈین جو پاسپورٹ آپ نے اسکین کر کے ڈائریکٹ آپ نے اس کی ڈیکلیریشن دی کہ میرے پاس کتنا اسٹف ہے, ایکسٹرا میرا ہے, کہ ٹیکسیبل تو نہیں ہے, وہ جو دے کے آپ کو ملتی تھی, آپ سیدھا نکلتے تھے. اور لاسٹ میں گیٹ پہ ایک جو سیکیورٹی والا وہ دیکھ کے کسٹمر آپ کہتا ہے اوکے گو. اب یہ ایسا نہیں کر رہے, اب آپ کینیڈین والے بھی پاسپورٹ تو اسکین کر کے آپ اس کو وہ مل جاتا پرفارما جو آپ نے ڈیکلیریشن والا, اب آپ لیکن اسٹل آپ نے لائن میں جا کے ان کے جو آفیسرس بیٹھے ہوئے ہیں جو لائن سے, ان کے تھرو ہی آپ نے آگے جانا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, مجھ سے پوچھا, رپورٹ دیکھی, دیکھ کے سارا پوچھ کے. اور وہاں ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, ہر ایک سے میں نے نوٹ کیا, وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ یہ کلیئر کریں
کیونکہ وہاں یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ اس کو شاید نہ سیریس لیتے ہوں. اگر آپ کے اس جواب میں تھوڑا سا ہوں تو آپ کو وہ روک سکتے ہیں. وہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں نہیں آپ ہمارے کوارنٹین کا جو بھی کوئی جگہ ہوں یا کوئی ان کے اتھورائز کوئی سینٹر ہوں, یا وہ مے بی وہ کہیں نہیں ہم آپ یہیں سے ہوٹل. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو مجھے سمجھ آئی, کیونکہ یہ بڑا ضروری جب وہ, ورنہ وہ کیوں پوچھیں کہ بھی آپ یہ کوارنٹین کو کس طرح کریں گے, کیا کریں گے. تو میں نے لوگوں کو بھی میں دیکھ رہا تھا کیا جواب تھا. میرا تو وہی تھا کہ میں نے گھر جانا ہے اور گھر میں میرا ایک کارنر پہ ہمارا بیڈ ہے جس میں اٹیچ بات ہے, سب کچھ ہے. یا میں اس میں ہوں گا یا میں بیسمنٹ میں ہوں گا. تو یہ ڈپینڈ کرے گا جب میں گھر پہنچوں گا. ان دونوں صورتوں میں ایک جگہ پہ میں ہوں گا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بھئی آپ کے کوئی فیملی ممبر, کوئی بچہ, کوئی وہ آپ کے ساتھ اس میں نہیں رہے گا کانٹیکٹ میں, اور اس میں باقی میں نے کہا آئی نو ایوری تھنگ. تو انہوں نے کہا کہ گڈ ٹو گو. تو میں وہاں سے آ گیا. تو اس لیے یہ چیزیں ساری بڑی ہیں امپورٹنٹ جس کو نظر میں رکھنے والی. تو وہاں کے جواب کے لیے آپ بالکل تیار رہیں کہ وہ جب پوچھیں گے کہ آپ نے کوارنٹین کس طرح کرنی ہے 14 ڈیز کی, تو آپ کا جواب پہلے سے تیار ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. اور سچ راستے میں کوئی بڑا ایشو کوئی نہیں ہوا. جیسا میں بتا چکا ہوں, ایئرپورٹ دبئی پہ میں جب 4 گھنٹے میرا لے اوور تھا تو اس میں بھی میں لے اوور میں بھی جب میں گھوم پھر رہا ہوں تو آپ ہر بندے نے ماسک پہنا ہوا. ماسک کے بغیر آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہینڈ سینیٹائزر آپ کے پاس ہونا چاہیے. گلوز, اچھا ایئر لائن والے, ایمریٹ ایئر لائن والے آپ کو گلوز بھی ساتھ دیتے ہیں, ہر چیز دیتے ہیں. لیکن آپ کے پاس اپنے, جیسے میرے پاس میرے اپنے بھی تھے, تو ان کے پاس وہ ہونے چاہیے. اور سینیٹائز آپ ہاتھ کو بار بار کریں. واش روم میں انہوں نے سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی ایئر لائن ہے جنہوں نے نہیں رکھے تو آپ چھوٹا منی سائز جو 50 ml سے نیچے, آپ کو پتا 50 ml سے میرا خیال ہاں 50 ہے, اگر زیادہ ہوگا تو وہ جو سیکیورٹی والے وہاں سے اسکینر کے بعد پھینک دیتے ہیں تو 50 ml سے چھوٹا سا وہ آپ کو ہینڈ سینیٹائزر وہ آپ اپنے پاس رکھیں. اور یہاں تک کہ اگر نہیں ہے تو آپ جو ایئر لائن کا اندر عملہ اسٹاف ہے ان سے بھی مانگ سکتے ہیں کہ مجھے ہینڈ سینیٹائزر لا کے دیں. یہ انہوں نے باقاعدہ اس میں اناؤنسمنٹ میں بھی بتایا میں نے. تو یہ باتیں ہیں. باقی پہنچ گیا ہوں. اب یہ کوارنٹین میری چل رہی ہے تو آج سے میں تھوڑی سی ولاگنگ شروع کروں گا. ٹاپک میرے پاس بہت سارے جمع ہو گئے ہیں بات کرنے کے لیے, لیکن فی الحال میں کہتا ہوں اسی پہ اینڈ کر دوں. یہ ویڈیو بہت بڑی ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں دوسری بھی کچھ ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بس 27 کو اس کے بعد تو پھر میں فیملی ہے یا میں ہوں تو ان کے ساتھ ان کے ولاگ میں بھی ہوں گا شامل اور ویڈیو میں بھی ہوں گا, اور دیکھا جائے گا پھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ. دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں.